بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمیل مقتول بن سلیمان کا واقعہ۔ روایت کی گئی ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص نام اس کا آمیل تھا، ملک اور دولت اور عظمت اس کی بہت تھی، لیکن اس کے گھر میں کوئی فرزند نہ تھا۔ ایک بھتیجا تھا، وہ بھی بہت ہی غریب تھا، مگر وہ بہت ہی طاقتور اور اپنے چچا کے مال پر طمع رکھتا تھا، اور وہ اپنے دل میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ کوئی وقت ایسا مجھے مل جائے کہ میں اپنے چچا کو مار ڈالوں اور اس ملک اور میراث پر اپنا پورا قبضہ کر لوں۔ غرض دنیا کی طمع و لالچ نے اس کو مجبور کر دیا، اور وہ ایک شب چپکے سے اپنے چچا کو مار کر شہر کے باہر لے جا کر دور کسی گاؤں کی سرحد میں رکھ آیا، اور پھر اس کی ملک اور میراث سلطنت کا مالک ہوا، اور مکر و فریب کر کے اپنے چچا کے قاتل کا پتہ تلاش کرنے لگا۔ بالآخر اسی گاؤں والوں پر تہمت لگائی کہ انہوں نے میرے چچا کو مار ڈالا ہے، لہذا تم گاؤں والوں کو میرے پاس حاضر کرو تاکہ میں ان سے اپنے چچا کے متعلق معلومات کروں۔ ادھر گاؤں کے لوگ ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگے، اس نے ان کے چچا کو مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملہ کو قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے، اور جب تم نے مار ڈالا ایک شخص کو اور پھر لگے ایک دوسرے پر بہتان کرنے اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس مقتول کے قاتل سے اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے کہ اس کو کس نے مارا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غماز کو ہم دشمن جانتے ہیں، غمازی کیوں کریں؟ ان کو کہہ دو کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور پھر اس کی زبان لے کر اس مقتول پر ماریں، تب وہ زندہ ہو جائے گا اور خود بولے گا کہ مجھے فلاں آدمی نے مارا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا گائے کو ذبح کرنے کو، کیونکہ وہ قوم گائے ہی پوجتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے معبود کو ذبح ہی اپنے ہاتھ سے کریں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم جس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ تو ہماری جتنی بھی طاقت و عقل کا مالک نہیں۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے فرمانے سے اس قوم کو اس چیز کی خبر دی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے، تو البتہ تم قاتل کو معلوم کر لو گے۔ انہوں نے کہا، بولی وہ قوم، کیا ہم کو پکڑا ہے مذاق نے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہا حضرت موسیٰ نے، پناہ پکڑتا ہوں میں اپنے اللہ تعالیٰ سے، اور نہ ہوں میں جاہلوں سے، بولے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو، اور بیان کر دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچہ،
بلکہ جوان سال ہو، اب تم وہی کرو جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہنے لگے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو وہ بیان کر دے ہمارے لیے کیسا ہے رنگ اس گائے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے جو خوب زرد رنگ کی ہو، جو اچھی معلوم ہوتی ہو دیکھنے والوں کو۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بولے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ بیان کر دے کہ ہم کو کس قسم کی وہ گایوں میں شبہ پڑا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم راہ پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ایک گائے ہے، نہ وہ محنت کرنے والی ہو اور نہ ہل جوتنے والی ہو، پھاڑے زمین کو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتوں کو، اور اپنے بدن سے پوری تندرست ہو اور داغ اس میں کچھ نہ ہو۔ تب کہا انہوں نے کہ اب لایا ہے تو ہمارے پاس ٹھیک بات، ہم اب ضرور ذبح کریں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، تفسیر میں یوں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بولا کہ گائے لے آؤ، وہ گائے لے آتے تو وہ کچھ بھی وہ چل جاتا، لیکن وہ ایسی قوم بدبخت قوم تھی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بات، اور وہ پھر یہ نشانی اور یہ نشانی اور اپنے لیے مشکلیں پیدا کرتے رہتے تھے، اور یہ قوم بس ماشاءاللہ۔ پھر وہ مذکورہ بالا صفت کی گائے تلاش کرنے لگے۔ حضرت جبریل نے بصورت اجنبی ان کو آ کر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں فلاں آدمی کے پاس اس صفت کی گائے کو میں دیکھ آیا ہوں، اور قیمت اس کی اس کے چمڑے کے بھر کے روپے کی ہے، جو چاہے سو خریدے۔ دراصل قصہ گائے کا یوں ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں مرد صالح نیک بخت تھا، اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بہت ہی چھوٹا تھا، اور اس کے ایک گائے تھی جو اس نے اپنے بیٹے کے واسطے جنگل میں خدا پرستی پر سونپی کہ الہی جب میرا بیٹا بڑا ہو تب اس گائے کو دیجیو۔ اور وہ گائے جب بڑی ہوئی جنگل میں اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ جب وہ لڑکا جوان ہوا، نیک بخت صالح اپنی ماں کی خدمت کرتا اور اپنی ماں کا مطیع و فرما بردار رہتا، اور اس نے اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ وہ رات کے 3 حصے کرتا۔ پہلے حصے میں وہ سوتا، دوسرے حصے میں عبادت کرتا، اور آخری حصے میں اپنے باپ کی قبر کی زیارت کرتا تھا۔ یہ اس کا روزانہ کا دستور العمل تھا۔ جب خبر ہوتی کہ جنگل میدان میں جا کر لکڑیاں چن لاتا اور پھر اس کو بازار بیچتا، جب وہ فروخت ہو جاتی تو اس کے بھی 3 حصے کرتا، ایک حصہ از فقراء و مساکین کو صدقہ کرتا، اور ایک حصہ اپنی ماں کو دیتا، اور تیسرے حصے میں آپ کچھ کھا لیتا۔ ایک دن اسی کی ماں نے اس سے کہا، اے بیٹے، تیرا باپ فلانے میدان میں تیرے لیے ایک گائے خدا پر سونپ کر گزر گیا ہے، تو جا اور وہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے خدا سے مانگ، تب وہ گائے تیرے ہاتھ آ جائے گی۔ اور اس گائے کی شناخت یہ ہے کہ وہ مثل شعاع آفتاب کے نظر آئے گی۔ یہ سن کر اس نے اس میدان میں جا کر دیکھا اور کہا، یا الہی، وہ گائے جو میرے باپ نے میرے واسطے اس میدان میں چھوڑی ہے سو مجھ کو دے دے۔ بس وہ گائے بے حکم خدا اس کے سامنے آ موجود ہوئی، اور وہی گائے پھر بولی، اے لڑکے، اپنی ماں کے فرما بردار، تو میری پیٹھ پر بیٹھ، میں تیری فرما بردار ہوں۔
اس لڑکے نے کہا میری ماں نے مجھ سے نہیں کہا کہ تیری پیٹھ پر بیٹھنے کو، مگر یہ کہا ہے کہ تجھ کو پکڑے جاؤں۔ پس وہ جوان لڑکا اس گائے کو پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے چلا۔ اسی وقت شیطان بصورت رکھوالے کے اس کے آگے آ کر بولا، اے جوان مرد، میں اس کا پاسبان ہوں، اس پر اپنا اسباب لاد کر اپنے گھر جانا چاہتا تھا۔ جب راستے میں مجھ کو کچھ حاجت پڑی، میں اس میں مشغول ہو گیا اور یہ گائے مجھ سے چھوٹ گئی تھی، اور مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ میں اس کو پکڑ سکوں۔ آخر یہ بھاگ گئی اور اب میں نے اسے یہاں پایا ہے۔ اب تم ہم کو اس پر سوار کر کے مجھے اپنے گاؤں تک پہنچا دو، اور جو اس کی مزدوری ہوگی وہ مجھ سے لے لینا۔ یہ بات سن کر اس جوان نے کہا، جا خدا پر بھروسہ کر، جب تیرا ایمان درست ہوگا تو اللہ تعالیٰ بے توشہ اور بے سواری تجھ کو منزل مقصود پر پہنچا دے گا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم چاہو تو مجھے بیچ دو۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ یہ بات میری ماں نے نہیں کہی کہ میں گائے کو بیچ دوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا ایک قدم بڑھایا، اچانک ایک پرندہ جانور گائے کے پیٹ کے نیچے سے اڑ گیا اور گائے بھی اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ تب اس نے پکارا، اے گائے، برائے خدا میرے پاس آ جا۔ گائے نے یہ آواز سنی اور فوراً حاضر ہو گئی، اور پھر اس نے اس لڑکے سے کہا، اے نوجوان، جو مجھ کو لے بھاگا تھا وہ مرغ نہ تھا بلکہ وہ شیطان تھا، اور وہ مجھ پر سوار ہو کر بھاگا۔ جب تو نے خدا کا نام لیا تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور مجھ کو اس لعین سے چھڑا لیا۔ غرض وہ نوجوان اس گائے کو لے کر اپنی ماں کے پاس آیا، اور اس کی ماں نے کہا، اے بیٹا، ہم غریب ہیں اور کچھ روپیہ پیسہ کھانے پینے کو نہیں، تو اس گائے کو فروخت کر ڈال۔ وہ بولا، اے میری ماں، اس کو کتنے میں فروخت کروں؟ اس کی ماں نے جواب دیا کہ تو اس کو 3 اشرفی میں فروخت کر ڈال۔ وہ لڑکا اپنی ماں کی بات سن کر بازار گیا۔ ادھر خداوند قدوس نے فرشتہ بھیجا کہ گائے کی قیمت بتا دے۔ فرشتے نے پوچھا، تم اس کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ وہ بولا، ہم اس کو 3 دینار میں فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتے نے اس کو بتایا کہ اس گائے کو تم 6 دینار میں فروخت کرو۔ وہ لڑکا بولا کہ میری ماں نے تو اس کو 6 دینار میں فروخت کرنے کو نہیں کہا۔ اگر تم اس گائے کے وزن کے برابر بھی دینار دو گے تو بھی بے حکم ماں کے نہیں بیچوں گا۔ یہ سنتے ہی پھر جوان نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ گائے کی قیمت تو 6 دینار بازار میں ہوتی ہے۔ تب اس کی ماں نے اس کو اجازت دے دی۔ جب وہ بازار میں آیا تو پھر اس فرشتے نے 12 دینار اس کی قیمت کہی۔ پھر اس نے اپنی ماں سے جا کر کہا، بازار میں اس گائے کی قیمت تو 12 دینار ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں نے اس لڑکے سے کہا، شاید وہ شخص فرشتہ ہوگا جو اس کی قیمت لگاتا ہے اور ہم کو فائدہ بتانے آیا ہے۔ پھر وہ جوان جا کر دیکھتا ہے کہ وہ مرد وہی کھڑا تھا۔ تب اس نے اس کو دیکھ کر کہا، اب اس گائے کو مت بیچو، اور تم اپنی ماں سے جا کر کہو کہ تم اس کو موسیٰ بن عمران کے آنے تک اس کو رکھو، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا اور قاتل اس کا اب تک نامعلوم ہے۔ اس کو وہ خریدے گا اور چمڑے بھر کر وزن کر کے روپے تم کو دے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وہ گائے اسی صفت کی پائی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان بتایا تھا، اس گائے کو اس پیر زن سے خرید کر ذبح کیا اور اس کے چمڑے میں پورے چمڑے کو بھر کر اس کے وزن کر کے اس کو روپے دیے اور دینار دیے، اور زبان اس گائے کی کاٹ کر
آمیل مقتول پر جس کا بیان اوپر گزر چکا ہے رکھ دی۔ خدا کے حکم سے وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس کی رگوں میں اس کے گلے سے خون جاری ہوا۔ تب اس نے بلند آواز اور فصیح زبان سے کہا، اے لوگو، اگر رہو مجھ کو گاؤں والوں نے نہیں مارا، میرے بھتیجے نے مجھے دولت کے لالچ سے مارا ہے۔ اتنا بول کر وہ پھر مر گیا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عامیل مقتول کے بھتیجے قاتل کو مار ڈالا اور اس کا قصاص لے کر تمام مال و اسباب اس کا محتاجوں اور فقیروں کو بانٹ دیا۔ تب وہاں کے لوگوں نے اس قاتل کے شر سے امان پائی اور پھر وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ واقعہ ملاقات حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بعض تواریخ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک محفل میں بیٹھے ہوئے قوم بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے تھے، اور بعض روایتوں میں یوں آیا کہ جب اس میدان میں قوم بنی اسرائیل کو نصیحت کرنے لگے تو اس وقت بے حکم خدا ایک ابر سفید بادل نے ان کے سر پر سایہ ڈالا۔ اس وقت ان لوگوں کے دلوں میں یوں گزرا اور وہ کہہ بیٹھے کہ آج ہمارے برابر کوئی علم و فضیلت میں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس واسطے یہ بات کہی کہ 40 شتر کا بوجھ توریت کی تختیوں میں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حفظ کر رکھا تھا اور خداوند قدوس سے بلا واسطہ تکلم کیا تھا۔ یہ سن کر اس محفل میں ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، آپ کے برابر کوئی نہیں، تمام طرح کے مدارج میں آپ بلند و بالا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، تم لوگ سچ کہتے ہو، حقیقت میں کسی کو بھی اپنے سے بلند نہیں دیکھتا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جناب باری سے حکم ہوا، اے موسیٰ، ایسا خیال مت کر، تجھ سا کوئی نہیں، خبردار، میرے بندوں میں تجھ سے زیادہ علم ہے، اور تجھ کو کیا معلوم ہے کہ میں نے کس کو زیادہ علم دیا؟ دیکھ، خلق میں ایک نیک میرا بندہ ہے جو کہ مجمع البحرین میں ہے، اس سے جا کر ملاقات کر، پھر دیکھ کہ زیادہ علم اس کو ہے یا تجھ کو۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے خداوند، وہ کون ہے؟ اس کو مجھ کو دکھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے موسیٰ، مجمع البحرین کے قریب ایک میدان ہے، اس میں وہ رہتا ہے، اور وہ اس کام پر مامور ہے کہ ہر گمراہ کو راہ بتاتا ہے، اور میری طرف سے یہ معجزہ بھی اس کو دیا گیا ہے کہ وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے، اور اس کے ذمہ دیگر اور کام بھی ہیں، اور اس کا نام خضر ہے۔ لہذا تو اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو جا کر دیکھ، پھر تجھ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کیا کیا کرامات ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمراہ یوشع کے مجمع البحرین کی طرف گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع سے کہا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو یعنی یوشع کو، میں نہ ہٹوں گا جب تک کہ پہنچوں گا 2 دریا کے ملاپ پر، خواہ میں چلا جاؤں برسوں تک۔ پس دونوں حضرت مجمع البحرین تک گئے، اور مجمع البحرین 2 دریاؤں کا نام ہے جو فارس اور روم کے درمیان جانب مشرق کے واقع ہے۔
اور ان کے ساتھ ان کی زنبیل میں بھنی ہوئی نمکدار مچھلی تھی۔ اور یہ واقعہ معالم التنزیل میں لکھا ہے، اور کلام اللہ اور حدیث میں ترجمہ تلی ہوئی مچھلی ہے۔ ان دونوں نے اپنے کھانے کے واسطے لی تھی جب یوشع نے دریا کے کنارے ایک پتھر کے قریب زنبیل رکھ دی اور پھر اسی دریا کے پانی سے وضو کیا تھا، تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے مچھلی پر ٹپکا تو فوراً مچھلی زندہ ہو گئی۔